میں بولے بھائی امریکہ گیا تو وہاں پہ ایک گروپ سے ملا جو آؤٹ کی آزادی کا موومنٹ چلا سی. میں نے پوچھا کس مرحلے میں ہے؟ کہا تیسرے لیول پہ چل رہا ہے. اور ہم نے کہا ازدواجی زندگی کیسی ہے؟ کہا امریکہ 75% لوگ الگ الگ ہیں. 75% لوگ ساتھ نہیں رہتے. اب آپ بتائیں, بہت اچھی بلڈنگیں دیکھنے کو ملی, بہت اچھے اچھے گھر دیکھنے کو ملے. 8 اسٹیٹ کا دورہ کیا میں نے امریکہ, لیکن عالی شان گھر تو ملے لیکن گھر میں افراد نہیں ملے. معلوم یہ ہوا کہ بیٹا نوجوان ہو گیا تو الگ شفٹ ہو گیا. گھر میں بوڑھے ماں باپ, ان کے لیے وردھ آواس الگ بنا ہوا ہے, اولڈ ایج ہوم الگ بنا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا ہمارا دین, ہمارے ائمہ, ہمارے انبیاء, ہمارے رسول کیا یہی تربیت دے کے گئے؟ کیا یہی اثاثہ دے کر گئے؟ کیا ہم یہی سبق لے رہے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا, پھر میں وہی آتا ہوں کہ عمارتیں بعد میں بنائیے گا, پکے گھر بعد میں بنائیے گا, پہلے تعلیم و تربیت دے دیجیے. جب آپ تعلیم و تربیت دے دیں گے تو مکان ہو نہ ہو لیکن اخلاقیات ایسی ہوگی کہ آپ کی زندگی ایسی سکون سے گزرے گی کہ پکے مکان میں بھی ایسا چین نہیں ملے گا. ضرور اور سب بچے جتنے ہیں خوب ماتم کرے, اللہ سلامت رکھے, بڑی سوچ پیدا کرے. کاروبار سب اچھا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر کام مولا علی یہودی کے یہاں کام کرتے ہیں. مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں, یہودی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہودی کے یہاں کیوں کام کرتے ہیں؟ کیا اس کا سبب ہے, کیا اس کا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی مسلمان کے یہاں کروں گا تو ظاہر ہے کہ اس کو مجھ سے عقیدت ہوگی اور وہ مجھ سے محنت کم کروائے گا, اجرت زیادہ دینے کی کوشش کرے گا. پوری توجہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ محنت ہم سے شاید وہ کم لے کیونکہ وہ مسلمان اور میرے تعلق سے ہو سکتا ہے عقیدت ہو, تو محنت کم لے گا, اجرت زیادہ دے گا. لیکن جو یہودی ہے اس کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ مجھ سے محنت زیادہ لینے کی کوشش کرے گا, اجرت کم دینے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہم وہاں کام کرتے ہیں. یعنی مولائے کائنات نے کہا کہ دیکھو تم زیادہ سے زیادہ مشقت کرو, اجرت کی پرواہ نہ کرو, اجرت تو اللہ دینے والا ہے. تم محنت کرتے جاؤ گے, اللہ اجرت دیتا جائے گا. ضرور پڑے گا تو اچھی فکر پیدا کیجیے. جو نوجوان ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹریک چینج کرنے میں مشکل آئے, مشکل آتی ہے. جب ٹرین بھی بہت تیز چلتی ہے لیکن جب ٹریک بدلتا ہے تو تھوڑا اس کو سلو ہونا پڑتا ہے, لیکن جیسے ہی ٹریک بدل جاتا ہے پھر اسی رفتار سے ٹرین ہوتا ہے. لیکن ٹریک چینج کرنا ضروری ہوتا ہے. مان لیجیے کوئی ایسا ٹریک ہے جو جا کے وہاں رک جاتا ہو اور جانا ہے میں پٹنہ,
अब वो ट्रैक जहाँ इलाहाबाद के आगे रुकता हो तो ट्रैक चेंज करना होगा ताकि दूर तक सफर हो। तो जो नौजवान वो अभी अगर उनके पास मौका है तो वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके देखें, थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करके देखें, लेकिन उसके बाद जो उनके सामने चीजें आएंगी वो बहुत खुशी दी। तो इसलिए बहरहाल मैं इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगा कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ का मतलब ये है कि बहरहाल आपको आपसे जो बेहतर लगता हो उसके साथ हो। अब ये नहीं कि अब आप मोमिन ढूंढना शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तकवा और परहेजगारी और बिल्कुल तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने से बेहतर जिसको समझते हैं, यही तरीका है। बजाय ये कि अपने से पस्त की तलाश करें, अपने से पस्त के साथ रहें, कोशिश ये करें कि अपने से जो बेहतर हो उसके साथ रहें। जब आप अपने से बेहतर के साथ रहेंगे तो आपका पायदान एक कदम बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप कोशिश करेंगे, उससे बेहतर की तलाश करेंगे। मैदान कारज़ात, मैदान करबला में क्या था? बेहतर की तलाश थी। और जो बेहतर की तलाश में थे वो मकसद हुसैन को समझ गए और कहने के बावजूद कि आप वापस चले जाएं क्योंकि हम तो शहीद कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई वापस न गया। क्यों? क्योंकि उनको मार्फत हो गई थी इमाम हुसैन की, उनकी जिंदगी की, उनकी हक्कानियत की, उनकी सदाकत की। उनको भी बताएं, क्योंकि शहादत तक का जो मरहला है वो बहुत ज्यादा कीमती है। मैंने इल्म के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की थी, क्योंकि मौला अब्बास का मसाइल पढ़ना है और बहुत चंद मिनटों में बात को इख्तिताम तक पहुंचाना। मौला अब्बास का जिक्र होना है और इल्म के हवाले से गुफ्तगू है। कई मर्तबा खास तौर से औरतों के सिलसिले में बातें होती हैं, औरतों की आज़ादी को लेकर के, औरतों की पाबंदी को लेकर के एक मसला पैदा किया जाता है। चलो इधर बेराह रवि को भी आज़ादी का नाम दिया जाता है। लेकिन मौलाए कायनात ने इस मसले को बहुत ही आसानी से, और माइक नहीं है वरना तो कुछ औरतें जरूर इस बात को सुन लेती और उनको सुनना भी चाहिए। जिम्मेदारियां सबकी बटी हुई हैं और जिस तरह से हमारे अइम्मा ने जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसी तरीके से उनकी अज़वाज जो है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन दोनों के तरीके कार अलग अलग। मैदान कारज़ार है, मौला अली के एक फर्जंद जिनका नाम
جعفر آپ میدان میں ہیں اور جنگ جاری. آپ نے جناب جعفر کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنگ کرو. روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ گئے اور واپس آ گئے, فتح نصیب نہیں ہوئی. اس کے بعد مولا علی نے حضرت عباس کو کہا کہ عباس اب آپ جاؤ, تم جاؤ اور جنگ کے جوہر دکھاؤ. اور جیسے ہی مولا عباس پہنچے اور پہلے ہی مرحلے میں دشمنوں کو شکست دے کر واپس آئے. مولا علی نے عباس کو گلے لگا دیا. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, اس دن مولا علی نے حضرت عباس کو گلے سے لگا دیا. تو اس پر فطری تقاضا تھا کہ جناب جعفر کا منہ لٹک گیا. ظاہر سی بات ہے, بچوں میں بھی دیکھیے کہ کوئی کچھ اگر اچھا کرے تو دوسرے بچے اس میں تھوڑی سی مایوسی ہوتی, کاش کہ میں بھی کر لیتا. تو اس پر جو مولا علی نے جملہ کہا وہ قابل توجہ. مولا کائنات نے کہا ہے جعفر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عباس نے اپنی ماں کی شیر کا, اپنی ماں کے دودھ کا اثر دکھایا ہے. بیٹے تو تم بھی ہو, بیٹے حضرت عباس ہیں, لیکن ان کی ماں کے شیر کا اثر ہے کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں اپنے ظالموں کو شکست دیتی ہے. مولا علی نے یہیں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو میدان کارزار میں جو فتح نصیب ہوتی ہے وہ ماں کے شیر کا اثر ہوتا ہے, ماں کے تربیت کا اثر ہوتا ہے, اور ماں کا جوہر, عورت کا جوہر بیٹے میں نظر آتا ہے. یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. تو جو مستورات گھر میں ہے, جو عورتیں گھر میں ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر میں قید نہیں, بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے